عربی اعتبار سے یہ ماہ مبارک شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلام اور کفر کا دوسرا عظیم معرکہ جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اسلام اور کفر کی دوسری پنجہ آزمائی اسی ماہ مبارک شوال کے اندر پیش آئی۔ رمضان شریف کے اندر میں نے غزوہ بدر کے متعلق گزارش کی تھی کہ اللہ پاک نے ذلت آمیز شکست دی کفر کو، ہزیمت اٹھا کر شکست کھا کر یہ واپس گئے، لیکن دل کے اندر تعصب اور اسلام کے بغض کی آگ بجھی نہیں، مزید بڑکی ہے۔ یہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی رسوائی کو ختم کرنے کے لیے سن 3 ہجری کے اندر ماہ شوال کے اندر مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ طیبہ کے قریب مقام احد پر پہنچے۔ ان کی تعداد 3000 تھی۔ اپنے تمام تر ظاہری لو لشکر کے ساتھ لیس، زرے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے حد کر دی، اپنے ساتھ چند عورتوں کو بھی لے کر آئے تاکہ وہ رجزیہ اشعار پڑھ کے لوگوں کے خون کو گرمائیں گے، اور ہمارے لوگ عورتوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی بہو بیٹیوں کو بچانے کے لیے لڑ مریں گے، واپس نہیں دوڑیں گے۔ اس نیت سے وہ عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ سید الکونین کو علم ہوا، جناب عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے خط لکھ دیا کہ اس انداز کے اندر کفار آپ کی جماعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور نے مزید حالات معلوم کیے تو خبر سچی تھی۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اے محمد رسول اللہ، زمین پر تیرے غمخوار یہی ہیں، آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ حضور نے مشورہ کیا، ملا جلا رد عمل، کئی اصحاب رسول کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ نوجوان صحابہ جنہیں کم عمری کی وجہ سے میدان بدر میں جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا، ان کے اندر جذبہ جوش شہادت کا ولولہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں گئے، اور اس حجرے کے اندر تمام صحابہ کرام میں سے 2 غلام ساتھ تھے، ایک سیدنا ابو بکر، دوسرے سیدنا عمر۔ حضور اکرم نے زرہ مبارک پہنی، تلوار مبارک اٹھائی اور حجرے شریفہ سے باہر تشریف لے آئی۔ بڑے صحابہ نے عرض کی حضور
جناب کی رائے مدینے میں موجود رہ کے مقابلہ کرنے کی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی رائے کی وجہ سے جناب نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی طرف سے، خود ہمارے بچے بھی معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی رائے کی، دوسری جانب کے متعلق رائے دی، آپ یہیں رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب اللہ کا پیغمبر تیاری کر لیتا ہے تو پھر نبی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ آگے حضور میدان احد کے اندر اس اجتماع کے اندر کچھ منافقین بھی حضور کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن منافق کے مقدر میں کہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تعاون۔ راستے میں پہنچ کر عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ دیکھیے جی، آپ نے ہماری رائے نہیں مانی، ہم کہتے تھے مکے میں رہتے ہوئے، مدینے میں رہتے ہوئے دفاع کیا جائے، آپ باہر تشریف لے آئے ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ ان کا پہلے دن سے پروگرام بھی یہی تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ کمزور مزاج لوگ اور بھی ہمارے ساتھ ہو لیں گے، لیکن اللہ نے مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ 300 منافق واپس آ گئے اور جو مومن تھے وہ آج تک روضہ انور کے اندر محمد کریم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کے غلام وہاں پہنچے، سب سے پہلے ایک کے مقابلے میں ایک نکلتا ہے، ادھر سے مسلمان ادھر سے کفار کا ایک آدمی۔ سیرت المصطفیٰ والوں نے لکھا ہے کہ اس انداز میں 22 کے قریب کفار کے سردار مارے گئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کی جماعت کا مل کر مقابلہ کریں، جسے گھمسان کی جنگ کہا جاتا ہے۔ قربان حضور کی ذات بابرکات پر رسول اللہ نے اپنی تلوار مبارک نکالی اور کہا من اخذ سیفی بحقہ، آج کون ہے جو میرے ہاتھ سے میری تلوار لے لیکن تلوار کا حق ادا کرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام فرماتے ہیں سید الکونین نے تلوار مبارک اونچی کی، فرمایا من اخذ سیفی بحقہ، کون ہے جو میری تلوار لے لیکن حق ادا کرے۔ یا رسول اللہ حق کیا ہے جناب کی تلوار کا؟ فرمایا لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ یا اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ کئی صحابہ کرام تیار ہوئے لینے کے لیے، مگر مقدر جاگا جناب ابو دجانہ کا۔ علماء لکھتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات کو نقل کرتے ہوئے، یہ بڑے دلیر تھے، قد آور تھے۔ جب یہ میدان میں جاتے تھے ان کی عادت تھی پہلے سر کے اوپر سرخ پگڑی باندھا کرتے تھے، پھر اس انداز میں چلتے اور میدان کے اندر اترتے جس طرح کوئی بہت بڑا پہلوان کھاڑے کے اندر اترتا ہے۔ امام الانبیاء کے سامنے ان کے یہ تمام انداز تھے۔ فرمایا مام تو سب رہیں تلوار، لیکن نگاہ مصطفیٰ ابو دجانہ کو منتخب کرتی ہے۔ سید الکونین کے ہاتھ سے جناب ابو دجانہ نے تلوار لی۔ ٹائم جمعے کا بڑا مختصر ہوتا ہے اور آج مجھے بھی کچھ آنے میں دیر ہو گئی۔ لڑتے 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 میدان کے اندر لکھا ہے جس وقت کفار کی صفوں کی صفیں الٹتے جا رہے ہیں، ایک عورت چیخ کر نکلی کفار کی باہر۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے بالکل میں قریب تھا کہ تلوار مارتا، لیکن میں نے دیکھا وہ عورت ہے، توجہ کرنا، تھی دشمن کی عورت،
کفار میں سے آنے والوں کی عورت، میں نے تلوار اٹھائی حملہ کروں، سر تن سے جدا کروں، لیکن میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خاتون ہے۔ فرماتے فوراً دل میں حیا آئی، ابو دجانہ یہ مصطفیٰ کی تلوار ہے، مصطفیٰ کی تلوار کے ساتھ کسی خاتون کو قتل نہ کر، ورنہ قیامت تک غیر کہتے رہیں گے یہ کیسا محمد ہے جس کی تلواریں عورتوں پر بھی چلتی رہی۔ او خواتین اسلام اور غیر مسلم خواتین، دیکھیے حضور کی تعلیم، دیکھیے رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو۔ آمنہ کے لال کے غلام نبی کی تربیت یافتہ، یاد رکھنا نبی خدا کے شاگرد، صحابہ نبی کے شاگرد، ہمارا تو ایمان ہے خدا کے شاگرد، نبی بھی شان والے، نبی کے شاگرد صحابہ بھی شان والے۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی تلوار کھینچ لی، الغرض جناب ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ میدان کارزار کے اندر ایک اللہ والا آتا ہے جس کا نام ہے جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ، بڑا عجیب صحابی، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور امام الانبیاء اپنی لاشوں کو، صحابہ کرام کے اجساد اطہر کو اٹھانے لگے تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، ساری جماعت پریشان، حضور اکرم بھی محزون، جاؤ دیکھو میرے حنظلہ کی لاش، ہو سکتا ہے کسی ٹیلے کی اوٹ میں، کسی جھاڑی کے نیچے حنظلہ کی لاش مل جائے، نہیں مل رہی جناب حنظلہ کی لاش۔ سید الکونین حیران ہیں۔ اتنے میں حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے فرشتے حضرت حنظلہ کی لاش کو غسل دے کر نیچے اتر رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گا، مجھے غسل میرا بیٹا دے گا، مولوی مرے گا، غسل معتقد دے گا، پیر مر گیا، غسل اس کے مرید دے رہے ہیں، استاد مر گیا، شاگرد دے رہے ہیں۔ ہائے صحابہ تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں، جب تمہارا انتقال ہوتا ہے اللہ کے نوری فرشتے تمہارے جسم کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی دن سے لقب بن گیا غسیل الملائکہ، یہ وہ ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ فرمایا جاؤ گھر سے پتہ کرو میرے غلام کی کوئی عظمت۔ گھر والی نے جواب دیا شادی ہوئی، بعد لکھا ہے سہاگ کی پہلی ہی رات تھی، میدان احد گرم ہوا، مدینہ شریف کے اندر آواز لگی مسلمانوں نکلو اسلام کے تعاون کے لیے۔ غسل جنابت واجب تھا، غسل کرنا تھا، دل دماغ کا جھگڑا شروع ہوا، پہلے غسل کروں یا پہلے حضور کی دعوت پہ لبیک کہوں۔ فیصلہ یہ ہوا ہو سکتا ہے غسل کرنے میں دیر لگ جائے، یار کے حکم کی عدولی ہو جائے۔ یہ میرا خامد اسی حال میں آیا تھا، اللہ نے جناب حنظلہ کو اللہ کے ملائکہ کے ذریعے غسل دیا، سبحان اللہ۔